جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے یا رسول اللہ، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، حرما نصیب ہوں تجھے امید دے کہوں، جانے مراد کانے تمنا کہوں تجھے، مجرم ہوں اپنے عفو کا ساماں کروں شہا، یعنی شفیع روزے جزا کا کہوں تجھے، صبح وطن پہ شام غریباں کو دو شرف، بے کس نواز کے سو والا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جاں میں جانے تجلا کہوں تجھے، اور تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، اور کہہ لے کہ سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی، چپ ہو رہا یہ کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ آج کی یہ محفل سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اصلاح عقائد و اعمال پر منعقد کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ بار بار اس منبر سے عنوان کا اعلان ہو چکا ہے، یہ محفل محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے انعقاد پذیر ہے۔ یہاں پر ہزاروں عاشقان رسول موجود ہیں۔ بہت دیر تک، چونکہ دیر پہلے ہی ہو چکی ہے، اب بہت دیر تک کسی امتحان اور آزمائش میں آپ کو مبتلا نہیں رکھا جا سکتا۔ جتنا آپ کا ذوق ہوگا بس اس کے مطابق کچھ گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ آپ اچھی طرح یاد رکھیں، دنیا کے اندر کروڑوں انسان بہت پہلے آئے اور اب بھی قیامت تک کروڑوں انسان آتے رہیں گے، لیکن دنیا میں جتنے انسان ہیں بحیثیت انسان، کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے کہ جس کی زندگی کا آپ کچھ بھی بیان کر سکتے ہیں۔ دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ اس کی زندگی کا آپ کچھ بھی بیان کر دو، کبھی بھی بیان کر دو، کیسے بھی بیان کر دو، لیکن ایک ہستی ایسی ہے جس کی رات بیان کرنا چاہیں تو آپ ان کی راتیں بھی بیان کر سکتے ہیں، جن کے دن بیان کرنا چاہیں تو آپ ان کے دن بھی بیان کر سکتے ہیں۔ حد تو یہ ہے کہ اگر جس کی ولادت بیان کرنا چاہیں تو آپ اس کی ولادت بھی بے دھڑک بیان کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ ماں کے شکم میں رہنا بیان کرنا چاہیں تو آپ اس کو بھی بیان کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ باپ کی پیشانی میں رہنا چاہیں، بیان کرنا چاہیں تو آپ اس کو بھی بیان کر سکتے ہیں۔ وہ ایک ذات ہے اور صرف ایک ذات ہے جسے انسان کامل کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میں صرف اشارے دے کر اپنے عنوان کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ میں حیا کے پردے میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، دنیا کے کسی انسان کا میلاد نہیں پڑھا جا سکتا، پڑھا نہیں جا سکتا۔ دیکھو، لوگ دنیا میں جینتیاں مناتے ہیں، پیدائش کا دن مناتے ہیں، لیکن پڑھتے نہیں ہیں کہ پیدا کیسے ہوتے۔ یاد رکھنا، برتھ ڈے سب کا منایا جاتا ہے لیکن کسی کا برتھ پڑھا نہیں جاتا ہے اور پڑھا بھی نہیں جا سکتا ہے، اس لیے کہ اگر پڑھو تو انسان کے خیالات منتشر ہو جائیں گے، اگر پڑھو تو انسان کی افکار اور نظریات پر جو ہے ایک تسلسل نہیں بلکہ تزلزل قائم ہو جائے گا۔ لیکن ایک ہستی ہے جسے مصطفیٰ جان رحمت کہتے ہیں، وہ ہمارا نبی ہے اور صرف ہمارا نبی ہے۔ ہم جس کی ولادت پڑھتے ہیں، ولادت اتنی بے مثال ہے کہ ان کی امی جان کہتی ہے جب پیدا ہوئے تھے تو ہر نجاست سے پاک پیدا ہوئے تھے، جب پیدا ہوئے تھے ہر گندگی سے پاک پیدا ہوئے تھے۔ حالت یہ ہے، فرماتی ہے کہ ایسا نور نکلا تھا کہ
میں اپنے گھر میں مکے میں بیٹھے بیٹھے میں نے اس نور کی روشنی میں ملک شام کے محلات دیکھ لیے تھے کہ میرے نبی کی پیدائش ہے. حد تو یہ ہے میرے بھائیوں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے لیکن اپنے نبی کو ہم نے پہچانا ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. یاد رکھنا، نبی کو فرقوں میں تقسیم کرنے کی کوشش مت کرو. نبی وہ ذات ہے جسے تقسیم نہیں کیا جا سکتا. نبی تو مرکز ہے، نبی تو محور ہے، نبی تو آئے تھے اللہ اکبر تمہیں امت بنانے کے لیے. لیکن نبی دشمنی میں کلمہ پڑھنے کے بعد بھی تم نے نبی کو ویسا نہیں مانا جیسے اللہ نے ماننے کا حکم دیا تھا. نادانو، سب کو ماننے والوں، پہلے اپنے نبی کو تو دیکھو جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو. اللہ نے ان کو شان کیا عطا کی ہے. ان کی امی جان کہہ رہی ہے کہ میں نے ان کے نور کی روشنی میں اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے ملک شان کے محلات دیکھ لیے. جو اپنے نور میں اپنی ماں کو اتنا دکھاتا ہو، اللہ نے اس کو دیکھنے کے لیے کتنی آنکھیں اندازہ فرمائے. جب ماں کے شکم میں تھے، اماں سرکار آمنہ کہتی ہے میں اپنے پیٹ سے اللہ کی ذکر کی آواز سنا کرتی تھی. اللہ اللہ، اندازہ فرمائے. اسی لیے حضرت آمنہ فرماتی ہے پیدا ہوئے تو دونوں گھٹنے زمین پہ رکھے تھے اور اس کے بعد انگلی آسمان کی طرف تھی اور کلمہ پڑھ رہے تھے، اللہ کی توحید بیان کر رہے تھے اور ایک ہاتھ زمین پر تھا. اللہ اکبر. خدا کی توحید بیان کرنے کے بعد پیشانی کو زمین پہ رکھ کے کہا رب حبلی امتی، رب حبلی امتی. یہ نبی کی ولادت کا ذکر ہے. زمانے میں آئے بہت آنے والے، کوئی غصہ آیا نہ او آنے والے، سراجم منیرا لقب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. اللہ اکبر. اپنے نبی کتنے عظیم ہیں، اپنے نبی کتنے حسن والے ہیں، اپنے نبی کتنے جمیل ہیں، اپنے نبی کتنے بے مثال ہے. کیسی ہستی ہے نبی کی، کیسی شان ہے نبی کی، جن کی صبح بے مثال ہے، جن کی شام بے مثال ہے. اللہ اکبر. سیرت کا جو گوشہ پڑھو اس میں نبی بے مثال نظر آتے ہیں. لیکن آج عنوان ہے محسن انسانیت. وہ سارے انسانوں کے لیے محسن بن کر آئے تھے، انہوں نے سارے انسانوں پر احسان کیا ہے. اللہ اکبر. انسان پر ہی نہیں انسانیت پر بھی ان کا احسان ہے. آپ کو پہلے میں یہ بات بتاؤں، ان کے آنے سے پہلے، اب توجہ کریں میں اپنے عنوان کی طرف آ رہا ہوں. ان کے آنے سے پہلے، ان کے آنے سے پہلے انسان کے بارے میں اکثر لوگ یہ کہتے تھے کہ انسان بندر سے ترقی یافتہ کرنے والا ایک عجوبہ ہے. پہلے انسان بندر تھا. اب بھی کچھ پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں لیکن ہمارا نظریہ جو ہے ہیومن رائٹس کی بات کرنے والے لوگ ہیومنس کی کتنی تذلیل کرتے ہیں، ذرا غور تو کریں. کہتے ہیں کہ انسان بندر سے پیدا ہونے والے عجوبے کا نام ہے. یہ ان کے آنے سے پہلے تصور انسانیت تھا اور وہ آئے اور انہوں نے بتایا کہ پہلا انسان آدم تھا. توجہ کریں. اور آدم اتنے خوبصورت تھے کہ ان کے حسن کے آگے فرشتوں نے سجدہ کیا. اب بتائیں انسانیت کے کانسیپٹ کو سب سے پہلے جو کلیئر کر رہا ہے تصور انسانیت دیکھیں. اسلام میں لوگ کہہ رہے تھے کہ انسان بندر تھا، پھر ترقی کرتے کرتے انسان بن گیا، اور ہمارے یہاں پہلا انسان آدم ہے. یعنی پہلا انسان اتنا ترقی یافتہ ہے کہ ہزاروں سال کے عابد اس کے سامنے اپنی پیشانی کو زمین میں رکھ کر کے سجدہ کرتے ہیں. تصور کریں آپ کہ اوروں کے نزدیک اور اسلام میں انسان کا تصور کیا ہے. اور اس کے بعد پھر محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب زمین پر تشریف لائی تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے انسانوں پر کیسے احسان کیا. پہلی بات تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت طیبہ کو، ان کی شان کو قرآن اس انداز میں بیان کرتا ہے لقد جاءکم رسول، تحقیق کہ تمہارے پاس عزت والا رسول آیا.
عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. تم لوگوں کا مصیبت میں پڑنا ان پر بڑا گراں گزرتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی شان خود بیان فرما رہا ہے کہ تم لوگوں کا مصیبت میں پڑنا اس نبی پر گراں گزرتا ہے. اور پھر حریص علیکم، یہ تمہارا بھلا چاہنے میں اللہ کی بارگاہ میں بہت زیادہ جو ہے وہ جلدی دکھانے والے ہیں. تمہارا بھلا چاہنے میں یہ حریص ہے. بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور یہ مومنوں پر کمال مہربان. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لاتے ہیں، کس طریقے سے انسانیت میں احسان کرتے، توجہ کریں. انتخاب تو یہ اللہ کا ہے. پہلی بات، حضور کے آنے سے پہلے اس دنیا کے اندر بیواؤں کو منحوس سمجھا جاتا تھا. بیوائیں منحوس تصور کی جاتی تھی. صبح کے وقت کوئی بیواؤں کا چہرہ نہیں دیکھتا تھا. بیوائیں کسی شادی میں شریک نہیں ہو سکتی تھی، کسی خوشی کی محفل میں شریک نہیں ہو سکتی تھی. لیکن قربان جائیں اللہ کے رسول جس ماں کی گود میں تشریف لاتے ہیں وہ ماں بیوہ ماں ہے. اور بیوہ ماں کی گود میں آ کر اللہ کے رسول بتا رہے ہیں اگر بیوہ منحوس ہوتی تو اللہ کا رسول بیوہ ماں کی گود میں کیوں تشریف لاتا. اللہ اکبر. بلکہ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ اللہ اکبر، ماں ہونے کے اعتبار سے سیدہ آمنہ کا مقابلہ دنیا کی کوئی ماں کر ہی نہیں سکتی. کیونکہ کسی کا بیٹا غوث آدم ہے، کسی کا بیٹا غریب نواز ہے، کسی کا بیٹا کلیم اللہ ہے، کسی کا بیٹا خلیل اللہ ہے، کسی کا بیٹا کلمت اللہ ہے. تنہا آمنہ ہے جس کا بیٹا حبیب اللہ ہے، جس کی مرضی سے قبلے کو بدل دیا جاتا ہے. اندازہ فرمائیں اس ماں کے مقابلے میں بھی ماں ہونے کے اعتبار سے کسی کو پیش کیا جا سکتا ہے، کسی کو ان کی برابری میں لا کر کھڑا کیا جا سکتا ہے. بیوہ ماں کی گود میں آ کر کے بتایا کہ اللہ اکبر، بیوہ منحوس نہیں ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں اللہ اکبر، جیسے ہی پیدا ہوئے صہیبہ نام کی کنیز ابو لہب کے پاس پہنچتی ہے اور جا کر کے کہتی ہے مبارک ہو، تمہارے گھر بھتیجے کی ولادت ہوئی ہے. ابو لہب جیسا انسان اس کو اشارہ کر کے کہتا ہے کیا میں نے تجھے اپنے بھتیجے کی پیدائش کی خوشی میں آزاد کر دیا. اندازہ کریں جیسے ہی وہ خاتون آزاد ہوتی ہے کیا اشارہ مل رہا ہے. ایک عورت کو اللہ کے رسول کی پیدائش پر آزادی مل گئی. گویا کہ حضور بتا رہے ہیں کہ آنے کا سب سے پہلا فائدہ اس گروپ کو ملا، ان لوگوں کو ملا جس کو سب سے زیادہ پچھڑا ہوا تصور کیا جاتا تھا، یعنی کہ کنیزیں. غلام اور کنیزوں کو تو جانوروں سے بھی بدتر حیثیت حاصل تھی، لیکن حضرت صہیبہ کو آزاد کیا جا رہا ہے. اور صرف آزاد نہیں کیا جا رہا ہے، صہیبہ آزاد بھی ہوتی ہے اور رسول اللہ کو دودھ پلانے کا شرف بھی حاصل کرتی ہے. یعنی رسول اللہ کی ماں رضائی ماں بنتی نظر آتی ہے. ایک کنیز کو آتے ہی کتنا بڑا درجہ عطا کیا اللہ کے سچے رسول نے. ایک تو آزادی عطا کی، نمبر 2 اس کو اپنی ماں بنا لیا جناب صہیبہ کو. اس سے پتا چلا کہ حضور کی آمد کا، میلاد مصطفیٰ کا سب سے زیادہ فائدہ اور سب سے پہلے فائدہ اگر کسی کو ہوا ہے تو کس کو ہوا؟ ایک عورت کو ہوا ہے. عورتوں پر کتنا ظلم ہوتا تھا. آج عورتوں کی عزت اور وقار کو بچانے کی لوگ بات کر رہے ہیں اور صرف بات کر رہے ہیں، لیکن میرے آقا دنیا میں جیسے قدم رکھتے ہیں صہیبہ کو آزاد بھی کرا رہے ہیں. اور وہ کنیز جس کا کوئی ہاتھ پکڑنے کے لیے تیار نہ تھا اس کو اپنی رضائی ماں بنا کر کے دونوں جہان کے اندر حضور نے اکرام اور احترام عطا فرمایا. اس کے بعد آپ دیکھیں اللہ اکبر، حضور علیہ السلام کی پوری زندگی اللہ کے رسول علیہ السلام نے انسانیت کے احترام کا کیسا سبق دیا. آج ہم لوگ تعلقات کا احترام کرتے ہیں، انسانیت کا احترام کہیں نہیں ہے. اس پر آپ خاص توجہ کریں. یہ سیرت النبی کا بڑا سنجیدہ پہلو ہے جس پر آپ کو توجہ کرنا ہے. ہم
تعلقات کا احترام تو کرتے ہیں، ہم رشتوں کا احترام تو کرتے ہیں، انسانیت کا احترام نہ کسی مذہب میں نظر آ رہا ہے نہ مذہبی لوگوں میں نظر آ رہا ہے، الا ماشاءاللہ مذہبی طبقہ بھی احترام انسانیت سے غافل ہے۔ اب آپ کہیں گے رشتوں کے احترام میں، تعلقات کے احترام میں اور احترام انسانیت میں فرق کیا ہے؟ اس کو سمجھنا ہے۔ نمبر ایک، میں علامہ ہاشم کانپوری صاحب کی عزت اس لیے کرتا ہوں کہ یہ میرے دوست ہیں، تو یہ احترام انسانیت نہیں ہے، یہ تو دوستی کا احترام ہے۔ عاصم میاں کا احترام اس لیے کر رہا ہوں کہ تعلق ہے، تو یہ احترام تعلق ہے، احترام انسانیت ہے۔ علامہ زاہد اللہ سے اس لیے میں ان کا احترام کر رہا ہوں کہ وہ عالم ہے، تو یہ تو علم کا احترام ہے، انسانیت کا احترام تھوڑی ہے۔ تو پھر انسانیت کا احترام کس کو کہتے ہیں؟ اب آپ کی توجہ، انسانیت کا احترام کس کو کہتے ہیں؟ کہ صرف انسان ہونے کی وجہ سے کسی کو عزت دینا، کسی کا رسپیکٹ کرنا صرف انسان ہونے کی حیثیت سے۔ اور اس کی مثال دیکھیے، یاد رکھنا تقریروں میں کہنا اور ہے اور کر کے دکھانا اور ہے، کتابوں میں لکھنا اور ہے اور کر کے دکھانا اور ہے۔ یہ تنہا میرا نبی ہے، صرف کہتا نہیں ہے بلکہ پہلے کر کے دکھاتا ہے، اس کے بعد کہتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ صرف میرے نبی کی شان ہے۔ آپ کہیں گے ہر مذہب میں احترام انسانیت ہے، میں نے کہا لکھا ہوا ہے، بتاؤ تو صحیح، اللہ اکبر تحریر ہے، بتاؤ تو صحیح، تعلیمات ہے، بتاؤ تو صحیح۔ لیکن آئیے سنن الکبریٰ سے میں روایت پڑھ رہا ہوں، ابھی میں اپنے علماء کی توجہ چاہتا ہوں، ناسخ و منسوخ کی بات ابھی میں نہیں کر رہا ہوں، صرف سیرت پڑھ رہا ہوں، توجہ کرنا، حوالہ آپ کے ذہن میں آ جائے۔ سنن الکبریٰ کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے۔ بہت غور سے میرے جوانوں کی توجہ چاہتا ہوں، احترام انسانیت، غور کیجیے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام تشریف فرما ہے، حضور علیہ السلام کی جلوہ گری ہے، ایک جنازہ جا رہا ہے، جنازہ، اللہ کے رسول اس جنازے کو دیکھ کر اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ سنن الکبریٰ کی روایت پڑھی جا رہی اور آپ کی توجہ، اللہ کے رسول جنازے کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے۔ ایک بات آپ سے عرض کروں، برا مت ماننا، کوئی میرے دماغ میں نہیں، کسی پہ کرٹیسائز نہیں کر رہا ہوں، کسی پہ ٹپنی نہیں کر رہا ہوں، جنرل بات کر رہا ہوں۔ ہم لوگ کسی کو دیکھ کے کھڑے ہوتے ہیں اس لیے تاکہ وہ دیکھ لے کہ میں اس کے لیے کھڑا ہوا، اگر وہ سیاسی لیڈر ہے تو کچھ فائدہ اٹھا لوں گا، ٹھیک، اگر وہ عالم ہے تب بھی کچھ فائدہ اٹھا لوں گا، لیکن مردے سے تو کوئی فائدہ مل ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے رسول ایک جنازے کو دیکھ کر کھڑے ہوئے، اور اگر وہاں کوئی زندہ بھی ہوتا تو یوں بھی حضور کا فائدہ کسی سے اللہ نے وابستہ ہی نہیں رکھا، کسی سے وابستہ۔ اللہ نے اپنے نیاز مند اس نبی کو سب سے بے نیاز کر دیا۔ حضور صرف اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نیاز مند تھے، باقی سب سے بے نیاز تھے۔ اگر رودرپور اور گرد و نواح سے آنے والوں کی توجہ ہے تو میں یہ بات عرض کروں، حلیمہ بھی یہ احسان نہیں جتا سکتی کہ میں نے ان کو پالا ہے، یہ اللہ کی حکمت ہے کہ حلیمہ کو منتخب کیا دودھ پلانے کے لیے، مگر اس سے پہلے حلیمہ کے پورے گاؤں میں ایسا قحط لا کر کے ڈال دیا کہ حلیمہ کے گھر میں نہ دانا ہے نہ پانی ہے، خشک سالی ہے، حلیمہ کے سینے سوکھ چکے ہیں، اس کا خود کا بیٹا پوری پوری رات روتا ہے، اس کو دودھ پینے نہیں ملتا، حلیمہ اس کے باوجود بھی مکہ اس لالچ میں جاتی ہے کوئی بچہ مل جائے کیسے بھی پال لوں گی، انعام لے کر آؤں گی، مالا مال ہو جاؤں گی، قحط سالی کا ازالہ کر لوں گی۔ لیکن حلیمہ کہتی ہے سینے خشک تھے، خود کا بچہ روتا تھا، خود کا بچہ بلکتا تھا، خود کا بچہ دودھ نہیں پی سکتا تھا، لیکن جیسے ہی میں واقعات نہیں پڑھ رہا ہوں صرف اشارہ کر رہا ہوں تاکہ عنوان پر گفتگو کر سکوں، جیسے ہی میں نے محمد کو اٹھایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے سینے سے لگایا، ان کا سینہ میرے سینے سے لگنا تھا کہ میرے خشک سینے کے اندر گویا کہ دودھ کی نہر جاری ہو گئی۔ خود بتا رہی ہے حلیمہ تو نے دودھ پلا کے محبوب پہ احسان نہیں کیا، محبوب نے تیری گود میں آ کر احسان
वाह भाई वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हौसियत। मेरा बेटा भी पल रहा है तो मेरे महबूब के सदके में पल रहा है। गोया के वो किसी के एहसान मन नहीं, किसी ने उन पे एहसान नहीं, ना माँ ने किया, ना बाप ने किया, किसी ने एहसान नहीं किया, ना दादा ने किया, किसी ने एहसान नहीं किया। अल्लाह अकबर। जिन दिनों हजरत अबू तालिब के घर थे, हजरत अबू तालिब फरमाते हैं जब तक कोई दस्तरखान पे नहीं आते थे मैं अपने बच्चों को खाना नहीं खिलाता था। इसलिए नहीं खिलाता था कि अल्लाह अकबर, जब वो दस्तरखान पे नहीं रहते थे और बच्चे खाना शुरू करते थे तो खाना खत्म हो जाता था, और जब वो दस्तरखान पे होते थे तो खाना सब खा लेते थे, उसके बाद भी बचा करता था। गोया बताया जा रहा है महबूब को कोई नहीं पाल रहा है, बल्कि महबूब के सदके सब पाले जा रहे हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम एक जनाजे को देख करके उठ करके खड़े हुए हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान, आप क्यों खड़े हो गए? तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया इस जनाजे की वजह से मैं उठ करके खड़े हुआ। तो जो लोग मौजूद थे उन्होंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान, ये किसी मुसलमान का जनाजा नहीं है। तवज्जो, नफरतों के इस माहौल में सीरतुल नबी की कितनी जरूरत है। लोग इस्लाम को कहां से जोड़ रहे हैं? हमारी कोताही है कि हमने हुजूर की सीरत को पेश नहीं किया। दूसरों को क्या पेश करते हैं, हमें खुद सीरतुल नबी नहीं पता है, हमें सीरत का कोई पता ही नहीं है, हमारे बच्चों को पता नहीं, हमारे जवानों को पता नहीं है। जनाजा देखकर खड़े हुए तो सहाबा ने कि हुजूर ये किसी मुसलमान का जनाजा नहीं है, इस जनाजे में जो शख्स अंदर है वो यहूदी है। यहूदी, एक यहूदी का जनाजा जा रहा है और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम उसके लिए खड़े हुए। यहूदी मुसलमान तो नहीं बल्कि काफिर था। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम खड़े हुए तो सहाबा ने कहा कि हुजूर ये तो काफिर है। हुजूर अलैहिस्सलाम का जवाब क्या था? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं यहूदी है। जब कहा गया हुजूर ये यहूदी है, इसके जनाजे पर आप खड़े हुए, तो सरकार ने क्या फरमाया? यहूदी है मगर इंसान तो है ना, यहूदी है मगर इंसान तो है ना। ये एहतराम इंसानियत है। हम ताल्लुकात का एहतराम कर रहे हैं, बल्कि लोग ताल्लुकात का भी एहतराम नहीं करते। लोग रिश्तों का एहतराम कर रहे हैं, बल्कि लोग रिश्तों का भी एहतराम नहीं करते। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम एहतराम इंसानियत सिखाने हैं। तवज्जो, अगर आज हम किसी की इज्जत कर रहे हैं वो हमें चंदा देता इसलिए, ये एहतराम चंदा है, एहतराम इंसानियत है। अगर कोई हमारा हाथ चूमता है हम उसको इज्जत की नजर से देख रहे हैं, ये हमारी ताज़ीम का एहतराम है, एहतराम इंसानियत नहीं है। अगर कोई मालदार है उसकी इज्जत हो रही है तो ये माल का एहतराम है, एहतराम इंसानियत नहीं है। तो फिर इंसानियत का एहतराम क्या है? सिर्फ इंसान होने की वजह से आप किसी के साथ अच्छा सलूक करें, ये एहतराम इंसानियत है। अपने अंदर डूब करके सोचो, अपने ज़मीरों को आवाज दो मुसलमानों, क्या हम एहतराम इंसानियत कर रहे हैं? अल्लाह अकबर। हम जिसे जानते ही नहीं हम उसकी कोई इज्जत भी नहीं करते, हम जिसे जानते ही नहीं उसके साथ अच्छी गुफ्तगू भी नहीं करते, हम जिसे जानते ही नहीं उसके लिए उठ करके खड़े नहीं होते, हम जिसे जानते ही नहीं उसके साथ हम उससे सुलूक नहीं करते। लोग भूल चुके एहतराम इंसानियत, और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम मोहसिन इंसानियत बन करके आए थे। आपने इंसानियत पर एहतराम किया। किस तरीके से दुश्मन आते हैं तो चादर बिछा देते हैं। गौर तो करें, हम अजनबियों के लिए नहीं बल्कि हुजूर दुश्मनों के लिए चादर बिछाते हैं। लाओ ना कोई ऐसा कायद दुनिया में जो दुश्मन के लिए चादर बिछा दे। अल्लाह अकबर। अंदाजा तो फरमाए अल्लाह अल्लाह, जो कातिलों को माफ करे, जो कातिलों को माफ करे, लाओ तो ऐसा बंदा, लाओ तो ऐसा इंसान कामिल आपको कहीं नजर नहीं आएगा। वो सिर्फ और सिर्फ आमिना का लाल है। अल्लाह अकबर। अल्लाह अल्लाह। इंसान तो इंसान है जो कुत्तों का भी ख्याल करे। ये सिर्फ मेरा नबी है, हमारा आपका नबी है। जानते हैं एक लश्कर जा रहा है, लश्कर जा रहा है, और उस लश्कर हुजूर का लश्कर था, हजारों लोग थे, और वो रास्तों का दौर नहीं था, सड़कों का दौर नहीं था, सड़कें नहीं थी आजकल की तरह,
लश्कर जंगलों से गुजरते थे और रास्ता बदलना मुश्किल होता था। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम आगे आगे चल रहे हैं और पीछे पीछे सहाबा चल रहे हैं। अल्लाह के रसूल ने क्या देखा कि एक कुतिया है जो अपने बच्चों को दूध पिला रही है, और जब कुतिया अपने बच्चों को दूध पिलाती है तो देहाती लोग जानते हैं वो बिल्कुल चारों पांव को फैला करके एकदम लेट कर जमीन पे दूध पिलाती है, क्योंकि उसके बच्चा एक नहीं होता, कई बच्चे होते हैं और सब बच्चे उसके दूध के ऊपर लेट करके दूध पीते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि कुतिया अपने बच्चों को दूध पिला रही है, तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को वहां पर खड़ा कर दिया। तवज्जो करें, हमारी नजर में सहाबी की अहमियत क्या है। अंबिया के बाद रूए जमीन पर सहाबी से बड़ा मर्तबा किसका हो सकता है। हुजूर ने अपना सहाबी खड़ा किया, दो ऐलान हुए। नंबर एक, पूरा लश्कर अपना रास्ता बदल दे, पूरा लश्कर अपना रास्ता तब्दील कर दे, क्योंकि कुतिया अपने बच्चे को दूध पिला रही है। अगर लश्कर कुतिया के करीब से गुजरेगा तो कुतिया डर करके उठ करके भाग जाएगी, और कुतिया डर करके उठ करके भाग जाएगी तो क्या होगा, उसके बच्चों के मुंह से दूध छूट जाएगा, उसके बच्चों के मुंह से दूध छूट जाएगा। इसलिए एक कुतिया के बच्चों के मुंह से दूध ना छूटे, हुजूर ने पूरे लश्कर का रास्ता तब्दील कर दिया और एक सहाबी को वहां खड़ा किया कि ये ऐलान की खबर जिसको न हो सके वो वहां पर सहाबी खड़े हैं और लोगों से कहते, लोगों हुजूर का हुक्म है कि तुम अपना रास्ता बदल दो, इस कुतिया के करीब से कोई ना गुजरे। अगर ये उठ करके भाग गई तो कुतिया के मुंह से दूध छूट जाएगा, कुतिया के बच्चों के मुंह से दूध छूट जाएगा। बताओ, इंसान तो इंसान जिसने कुत्तों के बच्चों का भी अल्लाह अकबर ख्याल फरमाया है, उसे दुनिया मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम से जानती है। आप मुझे बताएं, आज क्या मुसलमानों हमारे अंदर ये जज्बात है, कहाँ वो कि कुत्तों के बच्चों के दूध के ख्याल से, सुनने पे तवज्जो, कहाँ कुत्तों के बच्चों के दूध के ख्याल से पूरे लश्कर का रास्ता तब्दील कर रहे हैं। और हम मुसलमान उसी नबी का कलमा पढ़ने वाले, जुमले पे तवज्जो करना, गौर करना, ध्यान देना, वो कुत्तों के बच्चों के दूध का ख्याल कर रहे हैं और उसके लिए लश्कर का रास्ता बदल रहे हैं। और हम कैसे मुसलमान हैं, हम तो अपने पैदा करने वाले माँ बाप का भी ख्याल नहीं कर रहे। गौर कीजिए, कौन सा इस्लाम हमारे पास है। ओ मेड इन इंडिया इस्लाम पर अमल करने वालों, सुकमा के चबूतरे से जो तालीम दी गई थी वो गोश्त, अंडा और मछली वाली तालीम नहीं थी। सुकमा के चबूतरे से जो तालीम दी गई थी वो सिर्फ जुमा की 2 रकात की तालीम नहीं थी। सुकमा के चबूतरे से जो तालीम दी गई थी वो तस्बीह और मुसल्ले वाली सिर्फ तालीम नहीं थी, वो तो अखलाक की तालीम पहले थी, किरदार की तालीम थी। अरे अपने नबी को देखो, कुत्तों के बच्चों के दूध की खातिर हुजूर ने पूरे लश्कर का रास्ता बदल दिया। और आज मुसलमान ही है जो अपने माँ बाप को तरसा रहे हैं, अपने माँ बाप को तड़पा रहे हैं। किस दिन पर हमारा अमल है, कौन से दिन पे हम अमल कर रहे हैं। अपने आप से पूछना चाहता हूँ, हम तो रोना रो रहे हैं कि लोग एहतराम इंसानियत नहीं करते। अल्लाह अकबर, मेरी कौम का गिराफ अखलाकी इतना गिर चुका है, आज मेरी कौम अपने माँ बाप का हक अदा नहीं कर रही है। ये नौजवान लड़के अगर किसी पार्क में चले जाएं, अगर किसी पार्टी में चले जाएं, अगर किसी पिकनिक पर चले जाएं, तो हाल ये है कि अल्लाह अकबर, जब अब कोई बिल पे करने की बात आती है, कोई दोस्त अपना कार्ड निकाल रहा है, कोई अपनी जेब में हाथ डाल रहा है, झगड़ा होता इस पर, बिल मैं पे करूंगा, बिल मैं पे करूंगा, बिल मैं पे करूंगा। और जब माँ बाप दवा खाने में एडमिट हो तो भाइयों में झगड़ा इस पर होता है कि बिल तू पे करेगा, बिल तू पे करेगा। आपसे पूछना चाहता हूँ, इसी आपके रुद्रपुर की दास्तान है। मैंने किसी शहर में आपके शहर का नाम नहीं लिया, मैं एक मर्तबा यहाँ से गुजर रहा था किसी प्रोग्राम के लिए, अल्लामा जाहिद रजा साहब के घर,
कुछ देर के लिए मैं हाजिर हुआ था चाय पीने के लिए, और मैं शायद प्रोग्राम पे जा रहा था हल्द्वानी के लिए। अल्लाह अकबर, एक बूढ़ी अम्मा आई और आने के बाद का मौलाना से मिलना चाहती हूँ। अल्लाह अकबर, तो जब मैंने कहा, मैंने तो पहले मौलाना से कहा कि मैं औरतों से नहीं मिलता, न मैं औरतों से फोन पर गुफ्तगू करता हूँ, न मिलता हूँ, सिवाय उन लोगों के जो मेरे हवाले से महरम है, बाकी के मेरा मिजाज नहीं है। अल्लाह अकबर, उन्होंने कहा बुढ़िया है, तो कहा ठीक है, बड़ी भी अगर औरत है, बूढ़ी औरत है तो मैं मिलूंगा। मैं मिला तो वो खातून रो रही थी। आपकी सिजुद्दरपुर की दास्तान है। जब उसको रोते हुए पूछा गया तो कहा कि मेरे बेटे ने घर से निकाल दिया है और खाने के लिए वो दर दर भटक रही है। आपसे पूछना चाहता हूँ, मिलादुल नबी के जश्न के लिए लाखों रुपए झंडे के नाम पे खर्च करने वालों, कुमकुमे के नाम पे खर्च करने वालों, पीर के मजार पर 1-1 लाख की चादरें चढ़ाने वालों, संदल उर्स चादर और घाघर के नाम पर लाखों रुपए खर्च करने वालों, देखो मैं मना करने नहीं आया। मेरी बात को लोग गलत तौर पर कन्वर्ट, जब उसको गलत रंग देते हैं, उसको गलत तरफ डाल देते हैं, अल्लाह अकबर, गलत तरफ उसको डाइवर्ट कर देते हैं, इसलिए कि लोगों को अमल नहीं करना है। मैं मना करने नहीं आया, लेकिन ये बात कहने आया हूँ, करोड़ों रुपए के झंडे मिलाद के मौके पे लगाओगे और माँ को खाने के लिए तरसाओगे, तो ये झंडों पर रकम की जाने वाली रकम जो खर्च कर रहे हो, ये क़यामत के दिन तुम्हारे मुंह पे मार दी जाएगी। क्यों? इसलिए कि रसूलुल्लाह का मिलाद एक अलग चीज है और मकसद मिलाद अलग चीज है। मिलाद कौन मनाता है, कौन नहीं मनाता, ये फर्ज नहीं है, लेकिन मकसद मिलाद की तकमीली हद में फर्ज कर दी गई है। अल्लाह अकबर, आज लोग मिलाद मना रहे हैं, मकसद मिलाद पाक हो गया है। अगर मिलादुल नबी के साथ मकसद मिलाद पर भी तवज्जो की जाती तो मकसद मिलाद तो ये है कि कुत्तों के बच्चों के भूख का ख्याल रखना, ये मकसद मिलाद है। जो मकसद मिलाद पूरा करता उसकी गली का कुत्ता भी भूखा नहीं रहता, माँ के भूख की क्या बात है। लेकिन हाल ये है, लोग मकसद मिलाद को खोलकर, और याद रखना मैं सुन्नी और अल्हम्दुलिल्लाह पुश्तैनी सुन्नी और उदरपुर वालों, याद रखना अच्छी तरह, मिलाद मनाकर तुम खुश हुए हो, मिलाद मनाकर तुम खुश हुए हो, जन्नत में जाने की गारंटी नहीं है। पूरे मिंबर की ताईद देते हुए अर्ज करूंगा, अगला जुमला सुनना, गलत हो तो इस्लाह करना मैं कबूल करूंगा। मिलाद मनाकर तुम खुश हुए हो, जन्नत में जाने की गारंटी नहीं। हमारी खुशी का एतबार नहीं है। कभी सोचा इस मिलाद मनाने से तो मैं खुश हुआ, क्या मिलाद वाले मुस्तफा जाने रहमत भी खुश हुए हैं? मेरे खुश होने से मैंने जन्नत नहीं पाना, उनको खुश करने से जन्नत। अभी आपने ताजुश्शरी अलैहि रहमत से क्या जो पिया तो खाया, वो सुहाना राग है, जिससे ना खुश है पिया वो रागनी अच्छी। असल चीज तो उनकी खुशी है ना, मिलाद मनाया, हुजूर को खुश किया, तुम तो खुश हो गए, हुजूर को खुश किया। मुझे बताओ, आज हमारी माएं रो रही है। मैं और उन्वान की तरफ जाने से पहले इस पर गुफ्तगू आपसे और अपने दिल के दर्द के तौर पर करना चाहिए। आज हमारी माएं रो रही है, हमारा बाप रो रहा है। हम मदरसों में 50-50, 1-1 लाख रुपया दिखा रहे, मस्जिदें बना रहे, मदरसे बना रहे, स्कूलें बना रहे, चंदे दे रहे, जलसे कर रहे। मस्जिद बनाने से ज्यादा सवाब, मदरसे बनाने से ज्यादा सवाब, हर जगह चंदा देने से ज्यादा सवाब अगर कहीं मिलता है तो पहले माँ बाप पे खर्च करने से मिलता है। लेकिन रुद्रपुर के मुसलमानों, बिल्कुल जवानों, तुम 1-1 नाथा को 50-50 हजार को देते हो, लेकिन अपनी माँ को 50 रुपए तक नहीं देते। तुम अपने नबी को कभी खुश नहीं कर सकते। तुम्हारी माएं मस्जिदों के सीने पे बैठ कर भीख मांगी, तुम्हारा बाप इसके उसके आगे जो है वो लोगों के सामने अपने अखराजात मांगे। कौन से मुसलमान लोग? अल्लाह अकबर। आओ सीरतुल नबी का ये पहलू सुनो। एक खातून लकड़ी देखते देखते आई है, लकड़ी देखते देखते आई है, हुजूर सहाबा के साथ उनकी महफिल में जलवगर है और हुजूर लोगों को नसीहत है। अल्लाह के रसूल लोगों को नसीहत। अगर ये महफिल चल रही हो, इसमें कोई औरत लकड़ी देखते देखते आ जाए तो क्या अमीनुल कादरी अपना आवाज रोक देगा? क्या अल्लामा हाशिम अपना आवाज रोक देंगे? क्या कोई खतीब अपना आवाज रोक देगा? अल्लामा ज़ाहिद अपना आवाज रोक देंगे? ना,
لیکن یہ کس کا باغ ہے؟ افصح العرب کا باغ. افصح العرب، افصح العرب کس کو کہتے ہیں؟ عرب کے فصحاء اس امی کے آگے ایسے کھڑے ہیں کہ کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. اور یہ وہ امی ہے جس کے علم کی صنعت قرآن کہتا ہے اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم ما لم یعلم. اللہ رب العزت فرماتا ہے کما قال. ایک اور سند الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. ایک اور سند وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما. تو میرے امام کہتے ہیں ایسا امی کس لیے منت کشے استاد ہو، ایسا امی کس لیے منت کشے استاد ہو. کیا کفایت اس کو اقرا ربک الاکرم نہیں؟ کیا کفایت اس کو اقرا ربک الاکرم نہیں؟ علماء گفتگو کر چکے ہیں لیکن امی پر میں کوئی گفتگو اس وقت نہیں کروں گا، مگر دو جملے ضرور کہوں گا. دنیا میں آ کر اس کو پڑھنا پڑتا ہے جو پڑھے بغیر آتا ہے. سبحان اللہ سبحان. جو پڑھ کر آئے. مثال کے طور پر میں کوئی بہت پڑھا لکھا نہیں ہوں لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ پڑھ کر آیا ہوں. اگر رودرپور کا کوئی بندہ ہے کہ آپ تقریر کے لیے آئے تھوڑا ہم سے پڑھ لیں تو ہم نے کہا نہیں ابھی ہم پڑھ کر آئے. کیا کہنے ہیں؟ آپ کے رودرپور بے پڑھے آتے تو آ کر پڑھتے ہیں. علامہ ہاشم کو کوئی پڑھنے کے لیے سبق شروع کر دے تو کہا نہیں ہم تو پڑھ چکے. جو نہیں پڑھا اس کو رودرپور میں آ کے پڑھنا پڑے گا، جو پڑھ کر آیا ہے اس کو نہیں. قربان جائیں ہر نبی کو بھیج کر پڑھایا. واہ واہ واہ. ہر نبی کو بھیج کر پڑھایا. اسی لیے اور انبیاء نے کسی نہ کسی سے کچھ سیکھا ہے. یوشع بن نون نے حضرت موسیٰ سے سیکھا، حضرت موسیٰ نے حضرت شعیب سے سیکھا، ایک تسلسل ہے. حضرت موسیٰ نے حضرت شعیب سے بھی کچھ سیکھا، ایک تسلسل ہے. ٹھیک ہے، لیکن ایک بات ایسی ہے جس کو بھیج کر نہیں پڑھایا بلکہ پڑھا کر بھیجا. سبحان اللہ سبحان اللہ. پڑھا کر بھیجا. جب حضور پڑھا کر بھیجے گئے اسی لیے ایک لفظ بھی حضور کو کسی نے کچھ پڑھایا تو وہ انسانوں سے نہیں پڑھے، وہ ڈائریکٹ اللہ سے پڑھ کر کے آئے. ایک الگ عنوان ہے.